السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی جعل فی السماء بروجا وجعل الشمس سراجا وقمرا منیرا واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم۔ خبر حدیثوں میں جس کی آ کر وہی زمانہ ابا رہا ہے، زمین بھی تہبر بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ ہوا ہے بھائی بھائی کا رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے۔ نہ بے سبب کے سلام کرنا، نہ بے غرض کے کلام کرنا، بغیر رشوت نہ کام کرنا، یہ بات شیطان سکھا رہا ہے۔ کھڑے ہیں صف میں سب ہاتھ باندھے، ارے خیالوں میں سب ہیں اپنے اپنے۔ کھڑے ہیں صف میں سب ہاتھ باندھے، خیالوں میں سب ہیں اپنے اپنے، ارے امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے ہم تمام کو یہاں جوڑا، کچھ دین کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع دیا۔ رب کریم سے دعا کرتے ہوئے آگے بڑھیں، اللہ تیری بے پناہ نعمتوں کو لے کے ہم یہاں جمع ہوئے، مالک تجھ سے اور ایک نعمت کی بھیک مانگتے ہیں، تیرے اس گھر سے جو تیری اور تیرے حبیب کی باتیں نکلے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ بدہو درود و سلام کی بارشیں نازل ہو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران، شاید اس مسجد کے اندر الحمدللہ بیجاپور کا مرتبہ آنا تو ہوا ہے، لیکن اس مسجد میں میرا پہلا پروگرام ہے۔ جو باتیں یہاں سے نکلیں گی اس امید سے، اس یقین سے سنیں، نہ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں، نہ کسی کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ مہینہ والی جو پروگرام چل رہا ہے اللہ آباد رکھے، بس محض یہی ہے کہ ہمارے دلوں کی صفائی ہو جائے۔ بس اللہ کا فضل ہے ہمارے بھائی آپ لوگوں کے درمیان ان گناہوں کا ذکر کر رہے تھے جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ سچ بتاتا ہوں اللہ، اور تھوڑی دیر بولتے جاتے ہم اپنے آپ کو ایسے میزان میں رکھ کے تولتے کہ ہم ہیں کہاں پر، کیا ہو رہا ہے ہم سے، کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو کبھی کبھار یہ کہتے ہوئے منافق ہو گیا، حضرت حنظلہ کہتے ہوئے منافق ہو گیا۔ پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ نبی کے ساتھ رہتا ہوں میرا ایمان تازہ رہتا ہے، جب نبی سے دور ہو جاتا ہوں ایسے لگتا ہے کہ میرا ایمان مندہ پڑ رہا۔ اللہ اکبر، غور کرنا یہ گناہ ہی نہیں ہے، لیکن ہم سے ہزاروں گناہیں ایسے ہو رہے ہیں جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ سر کے دماغ سے لے کر پیروں کے انگوٹھے تک اگر ہم حساب کرتے جائیں، ہر حصہ معافی کے ساتھ کہتا ہوں ہمارا ہر حصہ گناہوں میں ڈوبا ہوا، گناہ کر رہا لیکن احساس نہیں ہے۔ ایک بات کہتے اپنے موضوع کو لے کے آگے چلوں گا، گھر جائیں یہاں سے، گھر جانے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آئینہ ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے پوچھیں
اپنے آپ سے سوال کریں, پوچھے اس آنکھ سے اس آنکھ نے کیا گناہ کیا ہے, پوچھے اس کان سے اس کان نے کیا گناہ کیا ہے, پوچھے ان ہاتھوں سے کیا گناہ کیا ہے, پوچھے اپنی زبان سے, پوچھے اپنے لبوں سے, پوچھے اپنے پیروں سے, پوچھے اپنے ہاتھوں سے. رب العالمین اگر میرا حافظہ غلطی نہ کرتا ہو, سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے یوم نختم علی افواہہم, جس دن اللہ ہمارے زبانوں کو قفل لگا دے گا. آج محاسبہ نہیں کرو گے, کل ہمارے حصے اللہ حفاظت کرے. دعا کرے اللہ ہماری حفاظت کرے. کل یہ حصے گواہ دے کے کہیں گے میرے مالک یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں. سورہ زلزال کو پڑھنا, رب العالمین فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارها, زمینیں اپنے اوپر ہونے والی خبروں کو بیان. کیا کرو گے, کیا ہے ہمارے پاس؟ گناہ پہ گناہ کرتے چلے اور گناہ کا احساس نہ. چلیں آگے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں خدایا ہم تیرے دربار سے بھیک مانگتے ہیں, ہمارا انگ انگ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, میرے مالک تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. آمین یا رب العالمین. اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے اور ایک غفلت کا ذکر کر کے اپنی بات کو چلوں گا, کیونکہ ہم تازہ ہیں, ہمارے گناہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں, اور ایک سستی اور ایک کاہلی اور ایک غفلت کو میں آپ کے سامنے رکھ کے چلوں گا. میری بہنیں آپ بھی سنیں, میرے نوجوان بچوں اور دوستوں آپ بھی سنیں, اور اطمینان سے عمل کی نیت سے سنیں. اور ایک غفلت ہم سے ہو رہی ہے, اور ایک چیز سے ہم غافل ہیں, اور ایک چیز ہے جس کا ہم احساس نہیں کر رہے ہیں. وہ کیا ہے معلوم؟ دعوت. کیا ہے وہ؟ دعوت الی اللہ. اللہ اللہ کیا کہیں ہم آپ سے. ابھی جو چھوٹے ہاتھی کی عید گزری, ہاتھی کی عید کو لوگوں نے منایا, ہم نے اچھے اچھے مسلمانوں کو, غیروں کی بات تو نہیں کرتا, اپنے سلفی برادران کی بات کرتا ہو, اپنے اہل حدیث دوستوں بھائیوں کی بات کرتا ہو. انہوں نے اس ہاتھی کے بچے کو اپنا اسٹیٹس بنا لیا. کیا کرو گے؟ اقبال نے کہا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. کیا کہا؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. اللہ پوچھے گا, اللہ سوال کرے گا, تیرے ساتھ تیرا دوست تھا, تیرے ساتھ فلاں تھا, تیرے ساتھ فلاں تھا, تیرا پڑوسی تھا, تیرا بزنس کرنے والا ساتھی تھا, تیرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا, جس کی دعوتوں میں تو شامل ہوتا تھا, سب کچھ تیرے پاس تھا. بتاؤ تو صحیح, آج بہانے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان تھا, قرآن تیرے پاس تھا, شریعت تیرے پاس تھی, نبی کی اعلیٰ اخلاق کا علم تجھے تھا. کیا کیا تو نے اس کو لے کر؟ میری بہن ذرا بتانا اس دن جس کا تبصرہ آج میں مختصر انداز میں فکریہ طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا. بتا تو صحیح, آج تو بھی بے حیا بننا چاہتی ہے, آج تو بھی پردے سے پریشان ہے, آج تو بھی تیری چمک کو اوروں کے سامنے رکھنا چاہتی ہے. ارے ضرورت تو یہ تھی تو تیری سہیلیوں کو سمجھاتی, بتاتی, فاطمہ کی حیا کو پیش کرتی, عائشہ کی حیا کو پیش کرتی, خنسا کی حیا کو پیش کرتی, زنیرہ کی حیا کو پیش کرتی, سمیہ کی حیا کو پیش کرتی. افسوس کی بات ہے تو خود بے پردہ بن گئی. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. اگر اللہ پوچھ لے, کچھ بھی نہیں, بہانے کی ضرورت نہیں. بتا تیری ماتحت میں رہنے والے, بتا تیرے دوستوں میں کیوں برباد ہو گئے ہو. اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں دین کی دعوت دینے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اب تمام سے گزارش ہے جو لوگ موبائل لے کے بیٹھا رکھ دیجیے, انشاءاللہ ویڈیو ہو رہا ہے آپ کے پاس, آئے اطمینان سے سنیں, بند کر دیں ویڈیو سے انشاءاللہ. اب آگے چلیں, فکر آخرت. اللہ اکبر. لوگوں کہتے ہوئے بھی کلیجہ کانپ جاتا ہے نا. زمین ایسے لگتا ہے کہ زمین پھٹے گی, ہم دفن ہو جائیں گے. ہم نے دنیا کی ہر فکر کو اپنی زندگی کے اندر رکھا, ہر فکر کو سوچ سمجھ کر کے ہم اپنی زندگیوں کو لے کے چل رہے ہیں. دنیاوی زندگی کو سوچتے ہی میں کیا کروں تو کیا بہتر ہوگا,
میری زندگی کیسی چمکیلی بنے گی، میں کس طریقے سے لوگوں کے درمیان ان کی واقعیت کو بٹوروں گا، میں کیسے آگے بڑھوں گا، میرا فیوچر کیسا ہوگا، میں کس طریقے سے چلوں گا۔ اللہ کے بندو، کبھی آخرت کے بارے میں سوچا، کبھی اس کے بارے میں غور کیا جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے یقیناً آئے گا وہ دن کہ جب محشر برپا ہوگا، وہاں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا۔ اللہ کے حکم سے اس دن فرشتہ سور پھونکے گا، نکل کر قبر سے محشر میں ہر بندہ کھڑا ہوگا، رہے گا آسماں باقی نہ سورج چاند سیارے، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین پر زلزلہ ہوگا۔ وہاں تو ہمارا کوئی اپنا نہیں ہوگا، کوئی اپنا بولنے والا نہیں ہوگا۔ رب العالمین قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہاں وہ دن آئے گا جس دن ایک دوست اپنے دوست کو پوچھنے کا تک نہیں، دیکھے گا اس کو، یبصرونہم، وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، پہچانیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وہ دن آئے گا لَيَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ، وہ دن آئے گا جس دن بابا کیا کرے گا، فدیہ دینے کے لیے کھڑا کرے، کاش ایسا ہوتا، میرے بدلے میرے بیٹے کو جہنم۔ اس کے لیے کیا تیاری ہے جی، اس کے لیے کیا بنا کے رکھا برادران، کون سا توشہ ہے لوگوں؟ ذرا تمہارے ذہنوں کو میرے طرف دے دینا تاکہ بات کے سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ تھوڑی دیر کا وقت لوں گا، اپنے ذہنوں کو میرے طرف دے دو۔ اپنی آنکھوں سے آپ نے کئی لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہوگا، اپنے کاندھوں پہ کئی جنازوں کو اٹھایا ہوگا، اپنے ہاتھوں سے کئی لوگوں کو قبر میں اتارا ہوگا، اپنی انہی ہاتھوں کی چلوں سے کئی لوگوں پر مٹی ڈالا ہوگا۔ غور کرنا برادران، کبھی سوچ کے دیکھنا، ایک دن میرا بھی آئے گا، ایک دن میرا وقت بھی ایسا آئے گا، میرے بھی ایڑیوں سے ایڑیاں رگڑی جائیں گی، ایک دن میرا بھی ایسا آئے گا، میرے جسم سے مجھے کپڑے اتارنے کی طاقت نہیں ہوگی، ایک دن میرا بھی ایسا آئے گا، لوگ مجھے دیکھ کر کے حسرت بھری نظروں سے گھور رہے ہوں گے، ایک دن میرا بھی ایسا آئے گا، میری گلی سے میرا جنازہ نکلے گا، ایک دن میرا ایسا آئے گا، میرے اپنے مجھے کاندھا دے کر قبرستان لے جانے میں جلدی کر رہے ہوں گے، ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا، مجھے مٹی کے اندر رکھ کر میرے اپنے مجھے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے نیکی سمجھیں گے۔ کبھی سوچا جی، کبھی اس کی فکر کی؟ اللہ اہل علم کا کہنا ہے من مات فقد قام قیامہ، جیسے انسان کا انتقال ہوا وہاں سے اس کی قیامت کی شروعات ہے، وہیں سے شروعات ہے۔ کبھی اس کے بارے میں سوچا وہ میری قبر کیا کرے گی میرے ساتھ، جو روزانہ پکارتی ہے انا بیت التراب انا بیت الدابہ انا بیت الوہا۔ وہ اللہ کے بندے سنبھل کے زندگی کرنا، میں خلوتوں کی جگہ ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، تو آ یہاں پر تیاری کر کے، میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہوں، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوں۔ تیاری کیجیے اس کے بارے میں، سوچا برادران اس کے بارے میں ہم کیا جواب دیں گے اپنے رب کو، کیا لے کے جائیں گے میرے رب العالمین کی بارگاہ میں؟ اگر اللہ ہم سے پوچھے، اگر اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے آخرت کا خوف دلایا کرتے تھے، آخرت کا ڈر دلایا کرتے تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے خوف، اللہ اکبر، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محفل جمع ہوئی ہے، غور کرنا۔ وقت اجازت دے تو اس حدیث کے بعد آگے بڑھوں گا تاکہ معلوم پڑے کہ فکر آخرت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیسے کیا کرتے تھے۔ زندگی کے آخری ایام اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 دن پہلے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو بلایا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے حضرت علی کے کاندھے پر اپنے ہاتھوں کو ڈال کر کے ایسے جا رہے ہیں، پیروں میں طاقت نہیں ہے، پیر گھسیٹتے ہوئے پہنچے۔ پیارے نبی مسجد میں ٹیک لگا کر کے بیٹھے۔ پیارے نبی نے کہا بلال آواز لگاؤ، مدینے کے لوگوں سے کہنا اگر کسی کا حصہ میرے پاس ہے تو آج میرے پاس سے لے کر کے جائے۔ اللہ اکبر، 1-2 منٹ رکو، اذان ختم ہو گا۔
سارے ساتھ کیا سن اچھا اچھا 8 بجے ہوگی. کب تک میچ ہوگی جی؟ اچھا اچھا. جی چلیں. فکر آخرت ایک چھوٹا سا نقطہ، اس کے بعد آگے اپنی بات کو لے کر کے چلوں. اگر ہمارا دل کبھی گناہ کرتے ہوئے نہ کانپے، کبھی محسوس نہ ہو کہ کل مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا، تو یاد رکھیں اسے کل قیامت کے دن بہت پچھتانا پڑے گا، بہت پچھتانا پڑے گا. اب آگے چلیں. میں نے جو آپ لوگوں کے سامنے جو حدیث رکھی، جس کو صاحب الرحیق المختوم نے اس ساری چیزوں کو اپنی کتاب کے اندر لے کر کے، اللہ کے نبی نے حضرت بلال کو حکم دیا، لوگ جمع ہو گئے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام، فکر کیسی جی، کیسا ڈر ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے سامنے ہاتھ پھیلا پھیلا کر کے کہہ رہے ہیں، کوئی کسی کی امانت ہے میرے پاس. کسی نے زرا کے بارے میں کہا، اللہ کے نبی میری فلاں چیز آپ کے پاس ہے. اللہ کے نبی نے کہا علی فلاں کے پاس وہ ہے، اس کو لا کر اس کی امانت اس کو واپس کر دو. ساری باتیں چل رہی ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ہے کوئی ایسا جس کے اوپر کبھی میں نے ظلم کیا ہو؟ کوئی ہے ایسا جس کے اوپر میرا ہاتھ اٹھا ہو؟ ہے کوئی ایسا؟ برادران غور کرنا. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی، غزوہ احد کا زمانہ تھا، آپ کے ہاتھ کی چھڑی تھی، اگر حافظہ غلطی نہ کر رہا ہو یعنی تو کوئی درہ تھا. اللہ کے نبی، آپ کے ہاتھ سے مجھے چوٹ لگی تھی. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عکاشہ کو دیکھ کے کہتے ہیں، عکاشہ پھر تو تیرے بدلہ لینے میں تو جلدی کر. عکاشہ پھر تو تیرا بدلہ لینے میں جلدی کر. غور کرنا لوگوں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے ہوئے ہیں، چلنے کی طاقت نہیں ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں، عکاشہ کیا پیارے نبی کی حالت کو تو نے نہیں دیکھا؟ پیارے نبی کی حالت پہ غور نہیں کیا؟ برادران حضرت عکاشہ کو سمجھانے لگتے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر خاموش ہو جاؤ، اس کو آج بدلہ لینے دو، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن شرمندہ ہوگا. کبھی آیا جی ہمارے ضمیر میں سوچ؟ کبھی ہماری دماغوں نے اس بات کو سوچا برادران؟ کبھی غور کیا؟ حضرت عکاشہ قریب آئے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے سہارے سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. صحابہ کرام کی ہچکیاں نکل گئی. عکاشہ قریب آئے، آ کر کہا اللہ کے نبی
یہ عدل کیسے ہوگا, یہ انصاف کیسے ہوگا؟ جب آپ کی چھڑی نے میرے پیٹھ کو چھوا تھا, میری پیٹھ ننگی تھی اور آپ کے جسم پر چادر ہے, اللہ کے نبی نے اپنی چادر کو ہٹا لیا. پیارے نبی نے اپنی چادر کو ہٹا لیا. کہا آؤ اپنا بدلہ پورا کر لو. اکاشا آئے, آ کر پیارے نبی کے جسم سے چمٹ گئے اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوت تھی اسے چومنے لگے. آج میری اور آپ کی زندگی کا جائزہ لے, پوچھے اپنے ہاتھوں سے, پوچھے اپنی زبانوں سے, پوچھے اپنے کردار سے, ہم نے کیا کیا کس کے ساتھ کیسے کیسے کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وقت بھی تیزی سے چل رہا ہے. انشاءاللہ جو حدیث مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے, ہو سکے تو آگے باتیں لے کے چلوں گا اور میں اپنی بات پہ ختم کروں گا. فکر آخرت پہ بات چل رہی ہے. اللہ ہمارے دلوں کو نرم بنا دے. اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کو نکال کر آخرت کی سوچ اور آخرت کی فکر کو بھر دے. برادران, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام کے محفل میں بیٹھے ہوئے بہت سارے صحابہ, الحمدللہ یہ حدیث میرے بیانات کے اندر شامل بھی ہیں اور یوٹیوب کے اندر اس بیان بھی بہت بڑی تیزی سے چل رہا ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فکر آخرت کو لے کر اپنے صحابہ کرام کے درمیان ایک چھوٹی سی سوچ رکھی. اللہ کے نبی نے کیا کہا معلوم؟ اتدرون ما المفلس. اللہ اکبر. وہ بھوکے صحابہ جس کے پیٹ میں نہ ان ہے نہ جسم پہ کپڑا ہے, اور جس کے جسم پہ کپڑا ہے وہ بھی پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں. خود میرے نبی کے بارے میں آتا ہے, اللہ کے نبی جو چادر اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ چادر جگہ جگہ, پیارے نبی کے جسم پر جو چادر ہے جگہ جگہ سوراخ پڑے ہوئے ہیں, جگہ جگہ سوراخ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر ایک سوال کرتے ہیں اپنے صحابہ کرام سے, اتدرون ما المفلس. کیا تم جانتے ہو تم میں مفلس کون ہے؟ لٹا ہوا کون ہے جس کا سب کچھ چھین لیا گیا ہو؟ کنگال کون ہے؟ بے کس و بے بس کون ہے؟ اگر میں اپنے انداز میں وضاحت کروں تو غلط نہیں ہوگا. کون غریب ہے, کون مفلس ہے؟ اللہ اللہ, ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. امام بخاری خود اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت کو لے کر کے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں. میرے نبی کا سوال وہ بھی ایسے صحابہ کرام سے جو کا پیٹ خالی ہے. خود اما عائشہ بیان کرتے ہیں 3 دن ہمارے نبی کے گھر میں کبھی مسلسل چولہا نہیں چلا. اللہ اکبر, کیا زندگی دی. 3 دن کبھی مسلسل چولہا نہیں چلا. حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں خندق کھودی جا رہی ہے. امام بخاری اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر لے کر کہتے ہیں خندق کھودی جا رہی ہے, خندق کی تیاری چل رہی ہے. اچانک بیچ میں بڑا بھاری بھرکم پتھر آیا. وہ میرے نبی سے محبت کرنے والے دیوانوں غور سے سننا, میرے نبی نے کیسی زندگی گزار کے چلے گئے اور اپنی امت کے لوگوں کو یہ پیغام دے کے نکل گئے, یہ پیغام دے کر کے نکل گئے, جنت اور جہنم کی بکنگ آفس ہے دنیا. کیا کہا؟ جنت اور جہنم کی بکنگ آفس ہے دنیا, عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہے. کیسا سبق دے کے گئے, کیسا سبق. حضرت جابر بیان کرتے ہیں خندق کھودا جا رہا ہے, بڑا پتھر آیا, ہزاروں چیزیں ہمارے پاس ہیں, پھر بھی ناشکری. میرے نبی کی زندگی دیکھنا, بڑا پتھر آیا, صحابہ کرام اس پتھر پر ہتھوڑے برسا رہے ہیں, ہتھوڑے برسا رہے ہیں, پتھر پھوٹ نہیں رہا ہے. پیارے نبی کو اطلاع ملی, اللہ کے نبی نے اپنی چادر کو اوڑھ کر کے نکلے, ہاتھ میں ہتھوڑے کو پکڑا اور اٹھایا, بسم اللہ کہتے ہوئے اس پتھر پر مارا. حضرت جابر بیان کرتے ہیں اپنی اہلیہ کے پاس جا کر, اپنی زوجہ کے پاس, اپنی بیوی کے پاس جا کے کہتے ہیں اے میری خاتون, کیا گھر میں کچھ ہے؟ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں نے میرے نبی کے پیٹ پر پتھر دیکھے, بھوک کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے. پھر بھی میرے نبی کا سوال کیا ہے؟ اتدرون ما المفلس, کون مفلس ہے؟ خود میرے نبی کے پیٹ پہ پتھر آ کر کے اطلاع دیا. خاتون نے کہا ایک بکری کا بچہ اور 1 سیر گندم ہے یا جو ہے.
اللہ کے نبی سے کان میں کہنا، اللہ کے نبی آج آپ کو شام میں میرے گھر کی دعوت ہے اور آپ اپنے چند صحابہ کو لے کر کے آئیے، کھانا تیار کیا جا رہا ہے۔ پیارے نبی کے کان میں کہا، میری مائیں اور بہنیں غور کرنا، اللہ کے نبی نے سنا، سن کر کے سارے لوگوں میں اعلان کیا، لوگوں سنو، اور وہ بھی ایسے صحابہ بھوکے پیاسے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہمت افزائی کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ دنیا میں کوئی عیش ہے ہی نہیں، اگر عیش ہے تو آخرت کا عیش ہے، راحت ہے تو آخرت میں راحت ہے، سکون ہے تو آخرت میں سکون ہے، دنیا کا سکون کوئی سکون ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھوکے بے بس صحابہ کرام کو دیکھا، دیکھ کر کے کہا، سارے لوگوں کو میرے جابر کے گھر میں دعوت ہے، ابو طلحہ کے گھر میں دعوت ہے۔ پریشان ہو گئے، کہا اللہ کے نبی ایک بکری کا بچہ اور ایک سیر آٹا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کہا جا کر تیری خاتون سے کہنا اگر ہنڈیا چولہے پر ہے تو نیچے نہ اتارے، ابھی آٹا نہ گوندے۔ بھاگتے ہوئے گئے، جا کر کے کہا میں برباد ہو گیا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جا کر کے کہا جیسا کہ آپ نے کہا تھا، یہ وضاحتی انداز میں بتا رہا ہوں۔ برادران کیا کہا؟ کان میں جا کر کے کہا جیسا آپ نے کہا تھا، لیکن میرے نبی نے بھوکوں کو دیکھا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا کیسے نبی تھے برادران، بھوکوں کو دیکھ رہے ہیں، خود کے بھوک کا کیسے خیال ہوگا، پیاسوں کو دیکھ رہے ہیں، خود کی پیاس کا کیا خیال ہوگا۔ ایسے بھوکے صحابہ جن کی تعداد دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا 1000 ہے۔ کتنے؟ 1000۔ وہ صحابہ جن کے بارے میں میرا رب کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ وہ قیامت کی صبح تک آنے والے میرے بندو، یہ میرے بھوکے، یہ میرے ننگے کمزور صحابہ کی طرح تم ایمان لے کر کے آؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ صحابہ جن کے بارے میں میرا رب کہتا ہے وہ قیامت تک آنے والے آدم کے بچے، سنو میں ان میرے صحابہ سے راضی ہوں اور یہ میرے صحابہ مجھ سے راضی ہیں۔ اللہ اللہ، ایسے صحابہ اکرام، ایسے صحابہ جن کے سامنے ان کی کمزوریاں سب کچھ سامنے ہے، سب کچھ سامنے ہے۔ ایسے صحابہ اکرام کے درمیان اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تم میں سے مفلس کون ہے، خلاش کون ہے، بے کس و بے بس کون ہے، نادا و ناتوا کون ہے، مجبور کون ہے، لٹا ہوا کون ہے، کنگال کون ہے؟ کیا کہا صحابہ اکرام نے؟ فیما من لا درہم لہ ولا متاع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم میں سے مفلس وہ ہے، اللہ کے نبی ہاتھ نہیں اٹھایا، ہاتھ نہیں اٹھایا کہ میں پریشان ہوں، میں پریشان ہوں، لیکن کہا تو کیا کہا؟ جس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو، اگر میں اپنے انداز میں وضاحت کروں تو غلط نہیں ہوگا، جس کے پاس بینک بیلنس نہ ہو، جس کے پاس رہنے کا ذاتی مکان نہ ہو، جس کے بچے بہترین کالجوں میں نہ پڑھتے ہو، جس کا داماد گورنمنٹ کا ملازم نہ ہو، ہے نا، جس کے پاس سواری کے لیے کار نہ ہو، استغفر اللہ، میرے نبی نے فرمایا ان المفلس من الامہ۔ آخرت کی فکر کیسے دلائی اللہ کے نبی نے؟ میری امت کا مفلس وہ ہے یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، قیامت کے دن آئے گا۔ اس روایت کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام مسلم اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر لے کے آتے ہیں۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ غور سے سنیں، قیامت کے دن آئے گا میری امتی، رب کا دربار سجا ہوا ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہوگی، آئے گا کیا لے کے آئے گا؟ نماز لے کے آئے گا، روزہ لے کے آئے گا، زکات لے کے آئے گا۔ اللہ اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی آئے گا، آ کے کہے گا یا ربی قد شتم ھذا، او میرے پالنہارا آج تیری عدالت ہے، یا کوئی وکیل نہیں ہے جس کی زبان کی تربیت سے یہ آزاد ہو جائے گا، مجھے امید ہے یہاں عدل ہی عدل ہوگا۔ میرے مالک، یہ حاجی صاحب جو ہے، یہ نمازی صاحب ہے، یہ رات دن اللہ کے راہ میں خیرات کرنے والے، میرے رب اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ
अब अपने दामनों में झांक के देखो, आखिरत की फिक्र कैसे दिलाई अल्लाह के नबी ने। पूछो नौजवानों अपनी जबान से, सवाल करो अपनी जबान से, इस जबान ने किस किस को गाली दी है, किस किस को बुरा भला कहा है, क्या क्या कहा है, किस अंदाज में कहा है। नाज है ताकत गुफ्तार इंसानों को, इकबाल कहते हैं नाज है ताकत गुफ्तार इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। एक छोटी बात कहूं, एक छोटी बात आपके सामने रखता हूं, अल्लाह के बंदो गौर से सुनो। अल्लाह की अदालत लगी हुई है, वहां पर बड़े बड़े अंबिया कांप रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आने के लिए तैयार नहीं, बाबा आदम आने के लिए तैयार नहीं, मूसा कलीमुल्लाह आने के लिए तैयार नहीं, ईसा रूहुल्लाह आने के लिए तैयार नहीं। सारे अंबिया कहते हैं मैं आज अल्लाह के पास नहीं जा सकता, मैं आज अल्लाह के पास नहीं जा सकता। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर के गिड़गिड़ा रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं। ऐसा वक्त है, ऐसा नाजुक वक्त है, अंबिया कांप रहे हैं। अल्लाह के बंदो सच्चे दिल से जवाब देना, फिक्र आखिरत को लेके चल रहे हैं। अगर अल्लाह ताला के दरबार में, रब की बारगाह में मेरी और आपकी बूढ़ी माँ आ जाए, बूढ़ा बाबा आ जाए, आकर कहे मेरे रब ये मेरा बेटा है अल्लाह, इसने मुझे गाली दी थी मेरे परवरदिगार, मेरे मालिक मेरा सब कुछ इसके ऊपर वक्फ कर दिया, इसकी जवानी की छांव में मेरी बुढ़ापे की जिंदगी गुजारना चाहता, लेकिन इसकी डांट, इसकी डपट, इसकी धमकियां, इसका गुस्सा मुझे घर में सुकून से रहने नहीं दिया मेरे परवरदिगारा। ये मेरा बेटा है, माँ और बाप कल अल्लाह के दरबार में मुकद्दमा कायम कर दे, है जी उसकी फिक्र। अब भी वक्त है लोगों, अब भी वक्त है, जाओ अपनी माँ के पास, उसके हाथों को पकड़ लेना, माँ के हाथ पकड़ना, माफी मांगो अपनी अम्मी से, कहना अम्मी मुझे माफ कर दो, फला वक्त में मैंने बड़ी ऊंची आवाज में बात की, फला वक्त में मैंने आपको गाली दी, फला वक्त में मैंने आपको बुरा भला कहा। अल्लाह के बंदो, मैं आप में से किसी का छोटा या बड़ा भाई बन के बोल रहा हूँ, आंखों से आपके आंसू भी जारी है, होना भी चाहिए, इससे शर्मिंदगी है हमारे पास। अल्लाह के बंदो, रब का कलाम पुकार पुकार के कहता है, वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, तुम्हारा रब तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं देता तुम अपने माँ को या तुम्हारे बाबा को उफ भी कहो। क्या कहो? उफ। अल्लाह अकबर। हाफिज जुबैर अली ज़ैर रहमहुल्लाह इसको इस अंदाज में बयान करते हैं। उफ का क्या मतलब है मालूम? खुद बयान करते हैं। उफ का मतलब, कभी हम बेजार हो जाते हैं, बेजार होने के बाद अपनी जबान से पिच की आवाज निकलती है। कैसा आवाज आ रही मेरी आपको? ये करते ना, इसकी भी इजाजत नहीं है। माँ कोई काम करने के लिए कहे, ये उठ को जाओ जी, हंसी पागल हो गई जी तुम, फलां चीज समझ में नहीं आती। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो। इस अंदाज में बोलने से पहले अगर उसकी आंख निकल जाए, उसके आंसू के खतरे जमीन पे गिरे और जबान न कहे, लेकिन उसका आंसू अल्लाह से शिकायत करे, मेरे मालिक इसके ऊपर तू क्या सुलूक, इसके साथ तू क्या सुलूक करेगा, बताओ कौन बचाने वाला होगा। इकबाल इसीलिए कहते हैं, नाज है ताकत गुफ्तार इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। इसे मत भूलो। फिक्र आखिरत अपने घर में तलाश करो, मेरी फिक्र यहां कैसी है। और एक बात कहूं और एक नुक्ता रखते हुए आगे बढ़ूं, हदीस को मुकम्मल करते चलूं। हमारी नजरों के अंदर बुरा मत समझना, एक सस्ती नौकरानी है हमारे पास, बगैर तनख्वाह के राब रही है हमारे घर में, जिसको हम अपनी जालिम जबान से बीवी कहते हैं। कभी उसके कलेजे से पूछ के देखना हमारी जबान चलते वक्त, कभी उससे सवाल करके देखना, पूछना उससे। इमाम मुस्लिम इस हदीस को अपनी किताब सही मुस्लिम के अंदर लेकर के आते हैं। अल्लाह के नबी अपनी जिंदगी का जो हज था, हज्जतुल विदा के मौके पर अपनी ऊंट के ऊपर बैठे हुए हैं, उस वक्त
अपने सहाबा कराम से नसीहत करते फरमाया, इत्तकुल्लाह फिन्निसा, इत्तकुल्लाह फिन्निसा फइन्नकुम अखस्तुमुहुन्ना बिअमानिल्लाह। वो मेरी उम्मत के लोगों, तुम्हारी बीवियों के मामले में अल्लाह से डरो। इन औरतों को तुम अल्लाह की अमानत में लेकर के आए हो, कल अल्लाह की अदालत लगी हुई होगी, अल्लाह के सामने हमारी बीवी आकर खड़े हो जाए, अल्लाह मेरी भी हिफाजत करे, अल्लाह आपकी भी हिफाजत करे। फिक्र घर से करो। अगर आकर के कहे मेरे मालिक मैंने इसके लिए मेरे बाबा को छोड़ दिया, इसके लिए मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया, मेरा घर मेरा मेहमान खाना बन गया था, इसके लिए अपने भाई बहनों से दूर हो गई, मैं इसकी धोबन बन के इसके कपड़ों को साफ किया, इसकी पकाती बन के खाना बना के दिया, थका मांदा आता तो अपने आप को इसके हवाले कर दिया, इसके बच्चों को जन्म देकर इसे बाप का लक़ब दिया, मेरे मालिक इसकी जबान से मैं महफूज नहीं थी। अल्लाह है जी जवाब। हमने हमेशा दूसरों को देखा, मौलाना फला वो करता है, मौलाना फला ये कर रहा है, मौलाना फला का मामला ऐसा है, मौलाना फला का मामला ऐसा है। अल्लाह के बंदो, अपने दिल पे हाथ रख के कहना, मैं कब मेरी आखिरत की फिक्र करूंगा। इतना बड़ा बड़ा जुल्म मैंने किया है। अगर हमारे मस्जिद का इमाम आए, आकर के कहे अल्लाह मैं मेरी कौम के लिए बचपन से ही माँ बाप को छोड़ दिया, इसकी छोटी छोटी तनख्वाहों पर इनकी खिदमत किया करता, मेरे मालिक इसकी जबान से मैं महफूज नहीं था, ये नाम का इमाम बना करके मुझे रखा, लेकिन इसके गुलाम से मैं बदतर था। जी जवाब, कब फिक्र करोगे इसकी? फिक्र करने की बहुत सारी बातें सुना सकता हूं, लेकिन बात यह है अल्लाह के बंदो, जिसको हमने समझा ही नहीं है, अल्लाह इसको पूछे तो क्या जवाब दोगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, नमाज रोजे ज़कात को लेकर के आएगा, एक आदमी भागते हुए आएगा, आके कहेगा अल्लाह इसने मुझे गाली दी थी मालिक, मुझे आज उसका बदला चाहिए मेरे परवरदिगार। यहाँ माँ रो रही है, उसको एहसास नहीं है, यहाँ बहनें परेशान है, उसको एहसास नहीं है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 12 लाख मुरब्बा मील के अकेले बादशाह 12 लाख मुरब्बा मील के, मेरे नबी ने फरमाया उमर अगर आप इजाजत दे तो मैं खड़े हो जाता हूं थोड़ा। प्यारे नबी ने फरमाया उमर, जज़ाकल्लाह बस। प्यारे नबी ने फरमाया उमर मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, अगर होता तो तू होता। वो शख्सियत हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, अल्लाह के नबी ने फरमाया उमर जिस रास्ते से तू गुजरा उस रास्ते में कभी शैतान नहीं आएगा। अल्लाह अल्लाह, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यही वो सहाबी हैं, जमीन पे मशवरा देते हैं, जमीन पे मशवरा देते हैं, अर्श वाला उमर के मशवरे को कबूल करता है। ये वो उमर फारूक है, वक्त के खलीफा बन गए, मुसलमानों के रहनुमा और हादी बन गए। मामला ऐसा है, असलम को लेकर के जो इनके एक गुलाम हैं, हजरत असलम को लेकर के मदीने का गश्त कर रहे हैं। आप लोगों को भी शायद बात मालूम होगी, मदीने के बाहर से एक बेवा खातून कहती है मेरे बच्चे भूखे हैं। उमर करीब गए, आग जल रही है, हंडिया ऊपर रखी हुई है, गौर करना हंडिया ऊपर रखी हुई है, आग जल रही है। उमर ने पूछा मेरी बहन क्या बात है, तेरे बच्चे रोते क्यों है, तेरे हंडिया में सिर्फ पानी और पत्थर है, क्या माजरा है? कहा मेरे बच्चे उमर के नाम पे रो रहे हैं, मेरे बच्चे उमर के नाम पे रोते हैं। कहा उमर ने क्या किया? कहा उमर हमारा खलीफा है, अपने बच्चों के साथ खा के आराम से सो गया है, लेकिन मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, 2 दिन से भूखे हैं। लेकिन तुम याद रखना कल मेरा हाथ होगा और उमर का गिरबान होगा, मुझे घसीट कर अल्लाह के पास लेके आऊंगी, मेरे बच्चे की हर सिसकी का उमर को जवाब देना पड़ेगा। उमर के रोंगटे खड़े हो गए, भागना शुरू कर दिया वहां से। कहा असलम बैतुल माल का दरवाजा खोलो। बैतुल माल का दरवाजा खोला गया, एक आटे का थैला उठाया, असलम से कहा असलम इसको मेरे कांधे पे रख दो। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं आपका गुलाम हूं,
میں آپ کا غلام ہوں. اللہ کے بندو غور کرنا. سوچنا ایک مرتبہ کہا. میری ماں شاید روزانہ میرے ظلم کو دیکھ کے کہتی ہے, روزانہ ہمارے مسجد کا امام ہم سے روزانہ ہمیں سمجھاتے ہیں. اللہ اللہ, ایک مرتبہ کہا اسلم اس کو اٹھا دے. کہا آقا میں ہوں, اجازت دو میں رکھ لوں گا. کہا کل قیامت کا دن ہوگا, وہ میرے گریبان پکڑے گی تو کیا اس کا تو جواب دے گا؟ آقا وہاں ہر ایک کو اپنا اپنا جواب دینا پڑے گا. عمر کے منہ سے سسکی نکل گئی. پھر اگر اٹھانا ہے تو آج اس بوجھ کو اٹھا لیتا ہوں. وقت کا خلیفہ ہے جی, 12 لاکھ مربع میل کا بادشاہ. اگر وضاحت کرتے ہوئے کہوں 9 سے 11 کنٹریوں کا اکیلا بادشاہ, یہ اپنے انداز میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. 9 سے 11 کنٹریوں کا اکیلا بادشاہ, کاندھے پر تھیلا ہے آٹے کا اور ایک گھی کا ڈبہ ہے, تھوڑا سا سامان ہے, لے کے اسلم بیان کرتے ہیں میرا آقا ایسے جا رہا ہے, کوئی مظلوم اونٹ نہیں ہے جس کے اوپر سامان لدا گیا ہے, وہ بالکل اپنے پیر کو پھسلا کر کے چل رہی ہے, جھکے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے جا رہے ہیں. گئے, جا کر کے اس ہنڈیا سے پانی کو پھینکا اور آقا نے کچھ تیار کیا. جب آگ بجھنے لگتی حضرت عمر جھک کر کے اس میں پھونک مارا کرتے اور وہ دھواں حضرت عمر کے داڑھی سے نکلتا. جب بھی حضرت وسلم اس کو بیان کرتے رو پڑتے. کھانا تیار ہو گیا, فکر آخرت اس کو کہتے ہیں. کھانا تیار ہو گیا, بچوں کو کھانا پیش کیا, بچے کھانا کھا کر ہنسنے لگے. واپسی کا وقت آیا. عمر نے کہا میری بہن تو عمر کو معاف کر دے. خاتون نے کہا ہرگز نہیں, میں نے میرے بچوں کے رونے کو تڑپنے کو دیکھا ہے. آج عمر آرام سے سویا ہوا ہے, میرے بچے بھوکے اور پیاسے تھے. عمر رو پڑے, کہا معاف کر دے, اسے معلوم نہیں ہے کہ تیرے گھر کی حالت کیا ہے. اگر معلوم نہیں تو اسے خلیفہ بننے کی کیا ضرورت تھی. اللہ اکبر. عمر کے رونا, ان کا تڑپنا دیکھ کر خاتون نے پوچھا کہ تم عمر کو کیا لگتے ہو, کیوں پریشان ہو؟ عمر فاروق نے اپنے آنکھوں کو پوچھ کے کہا میری بہن جس کو تو ظالم کہتی ہے وہی ظالم تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے. کبھی ایسا خوف آیا جی, ایسی فکر آئی ہمارے دل میں؟ ہر کام کے کرنے سے پہلے یہ سوچ کے کرنا میرا رب مجھ سے پوچھے گا, میرا اللہ مجھ سے جواب طلب کرے گا, مجھے جواب دینا پڑے گا. اب بھی وقت ہے اللہ کے بندو, اپنے آنسوں کو پوچھو, جاؤ اپنے گھر, اپنی ماں کے ہاتھ پکڑو, اپنے بابا کے ہاتھ پکڑو, اپنی بہنوں سے معافی مانگ لو, اپنے بھائیوں سے معافی مانگ لو, اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے معافی مانگ لو. آج چھوٹے بن جاؤ کوئی بات نہیں, پھر اللہ عزت والی زندگی انشاءاللہ عطا کرے گا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مکمل حدیث کو رکھ کے اپنی بات کو ختم کرو. اللہ کے نبی نے اس کے بعد فرمایا, دوسرا آدمی آ کے کہے گا یا ربی خذف ھذا, میرے مالک یہ ظالم میرے اوپر الزام لگایا تھا, اللہ میرے اوپر الزام لگایا تھا. تیسرا آدمی آ کے کہے گا یا ربی اکل مال ھذا, اللہ اسے نے میرے مال کو کھایا تھا, میرے مال پہ قبضہ کیا تھا, میری دولت پر قبضہ کر لیا. جیسا کہ شیخ ابھی سنا رہے تھے, ہم نے گناہ ہی نہیں سمجھا اس کو, اپنے بھائی کی پراپرٹی ہے وہ میری بن گئی ہے, میری بہنیں ہیں وہ میری ہے, اسے تھوڑا بہت دے کر کے آزاد کر دیا. من اقتطع شبرا من الارض ظلما, اللہ کے نبی نے فرمایا, روایت کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام ترمذی اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح ترمذی کے اندر لے کر کہتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی نے ایک بالش زمین, کتنی, ایک بالش زمین اپنے بھائی کی ہو یا کسی اور کی بھی ہو, ظلمن ہڑپ کر لے, کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ 7 زمینوں کا طاق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دے گا. ایک سچی بات بتا کے آگے بڑھو. سالار پیپر شاید آپ نے بھی پڑھا ہوگا, مہاراشٹر کا ایک واقعہ ہے, تقریباً میں اپنے دروس میں 34 مرتبہ اس کا ذکر کر رہا ہوں.
ताकि एहसास हो हमें। चौथी मर्तबा एक बिरादरान बड़े भाई का इंतकाल हो गया महाराष्ट्र के। रिश्तेदारों को इत्तला दी गई भाई का इंतकाल हुआ है, जोहर के बाद तदफीन अमल में आएगी, सारे लोग हाजिर हो जाएं। सारे रिश्तेदार आए, मैयत को तैयार कर दी गई, कफन पहनाया गया, जनाजे में रखा गया, जनाजा उठाया जा रहा है। काजी साहब के पास बहन गई, जाकर के कहा काजी साहब मैं भी जनाजे के साथ कब्रिस्तान मेरे भाई के जनाजे में मैं भी शरीक होना चाहती हूँ, मैं भी कब्रिस्तान आऊंगी। काजी साहब ने कहा खवातीन नहीं आ सकते। मसला बढ़ता गया, गौर करना, मसला बढ़ता गया। जोहर खत्म हो, जोहर का वक्त खत्म, असर का वक्त खत्म, मगरिब का वक्त आ रहा है। काजी साहब थक करके कहा अब तुम जो करना चाहती हो कर सकती हो, इसके मामले में हम ना हाँ का जवाब देंगे ना का जवाब देंगे। बहन भी कब्रिस्तान आई, दूर खड़ी रही। भाई को दफन किया गया, मिट्टी बराबर कर दी गई। दुआ के बाद लोग जब रुखसत होने लगे, लोगों की निगाहें टकटका रही हैं, वो रो रही थी आने के लिए, अब वो दूर खड़ी है। जैसे ही लोग वहां से फारिग होके हटने लगे, बहन अपने भैया की कब्र के पास आके खड़ी हो गई, अपने हाथों को रब के बारगाह में उठाया, उठा करके कहा मेरे मालिक, हर एक को मरना है, हर एक को मौत आएगी। आज मेरे बड़े भाई को इस मिट्टी के हवाले कर चुके हैं, मेरे अल्लाह तेरे हवाले सौंप चुके हैं। मेरे परवरदिगार, आज मैं तुझसे भीख मांगती हूं, मेरे भैया पर गौर से सुने उसकी दुआ को, मेरे भैया पर तेरी रहमत को ऐसे दूर रखना जैसे मेरे भाई ने मेरे बाबा की दौलत से मुझे दूर कर दिया। अल्लाह अल्लाह, कहां जाके सर मारेंगे। फिक्र है हमें सिर्फ दुनिया की, दौलत आएगी हम उसको जमा करेंगे, हम उसको तैयार करेंगे। बार बार बोल रही है अल्लाह मेरे भाई से मेरे बाबा की दौलत को, मेरे भाई ने मेरे बाबा की दौलत को जैसा मुझसे दूर रखा, अल्लाह तेरी रहमत को मेरे भाई से दूर कर दे। अल्लाह हमारी हिफाजत करे, अल्लाह हमारी हिफाजत करे। मेरे मालिक ईमान वाली जिंदगी नसीब फरमा। अब जरा आगे चले, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके बाद, और एक आदमी आएगा, आकर के कहेगा या रब्बी खद ज़रबा हाज़ा, अल्लाह इसने मुझे मारा था। बिरादरान, या रब्बी असफका दमा हाज़ा, अल्लाह इसने मेरे खून को बहाया था। मांगने वालों की खितार खड़ी भी है। अल्लाह इन लोगों को, अल्लाह वो नमाजी, वो रोजेदार, वो ज़काती, उनके नेकियां उठा उठा करके इनको देना शुरू कर देगा। सारी नेकियां खत्म, और भी मांगने वाले खड़े हुए हैं, और भी मांगने वालों की कतार। अल्लाह उनके गुनाह उठाकर इसके सर पे रखेगा। गौर करो जी, थोड़ा सोच करके देखना, मस्जिद खलीलुल्लाह में मैं और आप बैठे हुए हैं, ये जमीन गवाह रहेगी कल क़यामत के दिन। अगर आज तौबा नहीं करोगे, आज हम कानों की मुज़य्यनत के लिए सुन के चले जाएंगे, कर अल्लाह ना करे हमें कल पछताना पड़े, कल पछताना पड़ेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया सारी नेकियां खत्म, गुनाह उठा उठा करके सर पे रखा जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल मुफलिसा मिनल उम्मा, इन्नल मुफलिसा मिनल उम्मा, लोगों देखो ये मेरी उम्मत का मुफलिस है। क़यामत का दिन आएगा, बहुत सारी नेकियां लेकर के आया था, लेकिन उसकी सारी नेकियां गैरों में बांटने में खत्म हो गई। अल्लाह ताला से दुआ है, वक्त भी ज्यादा हो रहा है, अपनी बात को खत्म करते हुए आप लोगों की खिदमत में बस यही पैगाम देना चाहूंगा, हर काम को करने से पहले सोच के करना। मेरा रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर जगह जगह फरमाता है वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो बंदा अपने रब के सामने खड़े होने से डरता है, आज ये करूंगा कल मुझे जवाब देना पड़ेगा, डरता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्लाह उसे 2 जन्नतें अता करेगा। और एक बात बताऊं, बड़े मजे की बात और आखिरी बात होगी, अल्लाह के बंदो तुम्हें मालूम नहीं है अल्लाह अपने बंदों से कितना प्यार करता है, कितनी मोहब्बत। सूरह हश्र को उठा करके देखना, अल्लाह ताला इतनी बड़े मोहब्बत वाले अंदाज में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द।
اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ میرے ایمان والے بندو، وہ لا الہ الا اللہ کے مت والو، ذرا تمہارے ضمیروں میں جھانک کے دیکھو تم نے کل کے لیے کیا توشہ تیار کیا ہے. ما قدمت لغد، کل کے لیے کیا توشہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. آخر میں یہی نصیحت آپ سے ہے، اے غافل مسلم ہوش میں آ. کیا کہا؟ اے غافل مسلم ہوش میں آ. کیا دل میں ہے کچھ خوف خدا؟ جب تیرا جنازہ نکلے گا اس وقت کا عالم کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے اوپر کرم فرما. میرے مالک ہم گنہگار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. قدم قدم گناہ ہوئے ہیں، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو آزاد ہو. حصے کے ہر حصے سے میرے مالک گناہ ہو چکے ہیں. پروردگارا تو ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے اوپر کرم فرما. ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہمارے ظاہری گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے باطنی گناہوں کو معاف کر دے. ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جن گناہوں کو کر کے ہم بھول گئے ہیں، جن گناہوں کو کر کے ہم بھول گئے ہیں. اللہ ہمارے وہ گناہ معاف کر دے. جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان کے ساتھ زندہ رکھ. اللہ موت بھی دے تو ایمان والی موت نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ بارک اللہ. 40 منٹ پیچھے آئیے. بڑی مدت میں بھیجتا ہے ساقی ایسا مستانہ، بڑی مدت میں بھیجتا ہے ساقی ایسا مستانہ، بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میخانہ. تو یہ ہمارے شیخ محترم فضیلت الشیخ عمر فاروق محمدی حفظہ اللہ تھے، جنہوں نے فکر آخرت کے موضوع پر بڑی ہی بہترین انداز میں ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے اور اس کے لیے جو بھی کارآمد ہے اس پر عمل پیدا کرنے کی بڑی ترغیب کریں. تو محترم حضرات، اب اس اجلاس کی آخری گھڑی اور اجلاس کے صدر محترم جناب مختار عرب صاحب، امیر ضلعی جمعیت اہل حدیث، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اس شعر کے ذریعے سے میں دعوت دیتا ہوں، اے وقت ٹھہر جا ذرا اور بھی سننا ہے، اے وقت ٹھہر جا ذرا اور بھی سن لے، لمحے یہ بار بار میسر نہیں ہوتے. اے محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، اے اہل محفل منتظر ہیں دیر سے عالی وقار، آپ کی فن و نصاحی کا انہیں ہے انتظار. تو میں صدر محترم جناب مختار عرب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ اس مختصر سے وقت میں اپنے تاثرات کو پیش کر کے ہمیں نصرت کرنے کی کوشش کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. محترم علماء اکرام، ذمہ داران جماعت، میرے دینی بھائیوں، مائر بہنوں اور پیارے بچوں، الحمدللہ یہ پروگرام بہت ہی اچھا رہا. الحمدللہ مولانا عمر فاروق سلفی الحمدللہ انہوں نے بہت ہی اچھی باتیں بتائیں کہ ہم جن باتوں کو چھوٹے گناہ سمجھتے ہیں وہ چھوٹے گناہ نہیں ہیں، اس کی اصلاح کیسے کریں. الحمدللہ بہت ہی اچھے انداز میں بتائیں. اور مولانا عمر فاروق محمدی الحمدللہ فکر آخرت پر انہوں نے سارے لوگوں کے دلوں کو جھجھوڑ دیا اور جو جنگ لگا تھا اس جنگ کو دھو دیے اور ساروں کے آنکھوں میں آنسو دکھائی دے. الحمدللہ مولانا کو اور اللہ علم سے نوازے
اور اللہ ان کے زبان میں تاثیر دے. اور مسجد ابراہیم خلیل اللہ کے نوجوان الحمدللہ ہر ماہانہ پروگرام کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں الحمدللہ بہت ہی اچھے انداز میں ان کا ایک سلسلہ ایک کام چل رہا ہے. میں بیجاپور کے ہمارے دینی بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بڑے بڑے کانفرنس ہوتے ہیں، ان کانفرنس میں مقامی جو لوگ جو ہے کوئی ایک ایک ذمہ داری لیے رہتے ہیں، اس ذمہ داری میں مشغول رہتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھاتے. الحمدللہ ابراہیم خلیل اللہ کے جو نوجوان جو الحمدللہ ہر ماہانہ دور دور سے عالم منگاتے ہیں، الحمدللہ آپ کی خدمت میں آپ جو ہے 2 سے 2.5 گھنٹہ وقت کاٹ کر الحمدللہ یہی ان کے لیے تعاون رہے گا انشاءاللہ، اور ان کی ہمت افزائی رہے گی. بڑے بڑے علماء کرام آتے ہیں، مسجد آدھی رہتی ہے، علماء کرام کے لیے بھی اچھا نہیں رہتا ہے نا. وہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ. آپ 2-2.5 گھنٹہ بھی اگر سارے لوگ اگر ٹائم کاٹ کر آئیں گے تو ان کی ہمت افزائی ہوگی انشاءاللہ. ہوں گے؟ آئیں گے نا انشاءاللہ؟ ضرور آئیں گے انشاءاللہ. اس پروگرام میں جو بھی جس کا بھی تعاون ہے الحمدللہ اللہ ان کے تعاون کو قبول کرے، اور اللہ تعالی ہم مل بیٹھنے کو قبول کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ احسن الجزاء. تو یہ تھے ہمارے مختار احمد صاحب ضلع جمعیت لیڈیز بیجاپور کے ذمہ دار. تو یہ ہمارا جو اجلاس ہے اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے. تو اس سے ہم جیسا کہ مشہور ہے کہ من لم یشکر الناس ولا یشکر اللہ، جو اللہ رب العالمین جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرتا. تو اس تحت میں آئے ہوئے تمام حضرات کا، اور خصوصاً دور دراز کا سفر کر کے آئے ہوئے ہمارے خوبصورت شیخ مولانا محمد عمر فاروق محمد حفیظ اللہ، اور اسی طرح ہمارے دیگر حضرات جو دور دراز سفر کر کے ہمارے پاس وقت نکال کر کے ہمارے پاس پہنچے، میں تمام کا شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان علی قبول عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان تمام کے ذریعے سے مزید دین کی خدمت دیتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں خصوصاً مسجد حاضہ کے ذمہ داران ابراہیم اللہ کے ذمہ داران ہیں، ان کا میں دل سے شکر ادا کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے نوجوان جو ماہانہ اس پروگرام کو منعقد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مالی جانی ہر اعتبار سے اس کا تعاون کرتے ہیں اور ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں، میں ان تمام کا شکر ادا کرتا ہوں. اور خصوصاً اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ العالمین ان نوجوانوں کی، ان ذمہ داروں کی تو مالی اور ایمانی اور ہر اعتبار سے ان کی مدد عطا فرما، اور ساتھ ہی ساتھ مزید دنیا کے اندر اللہ تعالی کی مدد عطا فرما اور آخرت میں کامیاب عطا فرما. مجلس کی برکات سے دعا کریے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تھوڑی دیر میں اذان ہوگی، جو حضرات وضو سے فارغ ہو جاتے ہیں جلد سے وضو سے فارغ ہو جائیں اور فوراً انشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھی جائے. الله أكبر الله